بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے انجان مصور اور جسے لکھا ہے محترمہ عین الحیات نے۔ یہ بہت ہی پیارا ناول ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ انجان مصور کہانی ہے وطن کی خاطر میدان جنگ میں اترنے والوں کی۔ یہ داستان ہے دو کرداروں کے سفر محبت کی، جو دوستی سے محبت اور پھر ہجر سے ملاقات کا ایک ایسا سفر ہے جس میں رکاوٹ کوئی بیرونی قوت نہیں بلکہ کرداروں کی انا ہے۔ اس کہانی میں ایک کردار کی چھوٹی سی غلطی باعث بنی ایک طویل ہجر کا۔ انجان مصور میں آپ ایک ایسے کردار سے بھی ملیں گے جس کی دولت حاصل کرنے کی خواہش اسے ایک بہت برے انجام تک پہنچائے گی۔ مگر کیا ہوگا جب یہ تین لوگ تکون بن کر آپس میں ٹکرائیں گے، اور اس تکون کا کون سا حصہ سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا؟ یہ جاننے کے لیے اس کہانی کو پڑھیں جو آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائے گی۔ کہانی کے 4 باب ہیں اور ہر باب کا ایک الگ نام ہے۔ جہاں تک بات ہے کہانی کے نام کی، تو یہ آپ کو پڑھ کر ہی پتہ لگے گا کہ اس کہانی کا نام انجان مصور کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کہانی میں آپ کو دیگر کرداروں کے سفر بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ انجان مصور، از قلم عین الحیات۔ باب اول، سیاہ گلاب۔ رات سیاہ تھی مگر چمکدار تھی، شہر ویران تھا مگر دہشت سے پاک تھا، زندگی یوں ہی رواں تھی مگر رفتار مدھم تھی۔ ایسے میں اس سیاہ چمکدار رات کی سیاہی چمک اس وقت ہم ایک شخص کی آنکھوں میں اترتی دیکھیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں دبے قدموں ایک سیاہ و سفید رنگ پر استوار کیے گئے گھر میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس گھر کے بیرونی دروازے کو دھکیل کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتے میرے ساتھ اندر آؤ۔ لاؤنج کے ساتھ ملحقہ لکڑی کے زینوں کو عبور کر کے دوسری منزل پر قدم رکھو اور ایک طویل راہداری کو پار کر کے سامنے کی جانب دیکھو جہاں ایک کمرہ دکھائی دے گا۔ اب چلے آؤ فرش پر بچھے سیاہ قالین پر قدم جمائے اس کمرے کے اندر تو ساتھ والی دیوار پر کاؤچ رکھا ہے، جبکہ بائیں جانب رائٹنگ ٹیبل۔ کیا تم نے دیکھا؟ اس رائٹنگ ٹیبل پر ایک سیاہ ڈائری کھلی پڑی ہے۔ اس ڈائری کے درمیان میں ایک پین پھنسی ہے، ایسے جیسے کوئی لکھتے لکھتے چھوڑ گیا ہو۔ اور پھر اس سے کچھ فاصلے پہ ایک جہازی سائز پلنگ ہے جس پر کچھ کپڑے بکھرے پڑے ہیں، ساتھ ہی ایک سفری بیگ بھی ہے، یعنی کوئی سفر کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر بائیں جانب سنگھار میز ہے جس پر مختلف اقسام کی شیشیاں جو کہ غالباً پرفیومز کی ہیں گولائی میں رکھی ہوئی ہیں۔ مگر سب سے زیادہ قابل توجہ چیز جو اس کمرے میں موجود ہے وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر لکڑی کے ایزل پر پڑی ہوئی وہ پینٹنگ ہے جو اس وقت بہت زیادہ واضح نہیں۔ اس ایزل اور کینوس کے بالکل ساتھ ایک سٹول رکھا ہوا ہے۔ دفتن ایک آہٹ سی ہوئی اور کمرے میں ایک شخص داخل ہوا، سیاہ نرم قالین پر اپنے پیروں کو جمائے۔ اس کی آنکھیں، ہاں یہ وہی آنکھیں ہیں جسے دیکھنے کے لیے تم میرے ساتھ اس گھر میں دبے پاؤں داخل ہوئے ہو، وہ آنکھیں جس میں سیاہ چمکدار رات کی ساری چمک اترتی معلوم ہو رہی ہے۔ اس شخص کے اندر قدم رکھتے ہی ہم خاموشی سے پاس رکھی کرسی پر جا بیٹھتے ہیں، پیر پر پیر چڑھائے، اور اس خاموش سیاہ رات کی طرح خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی اس شخص نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرہ روشن کیا۔ تیز روشنی کے کمرے میں پھیلتے ہی بس ایک پل کے لیے ہماری آنکھیں چندھیا سی گئیں، مگر اگلے ہی پل جب ہم نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا اس کمرے میں رکھی جس چیز کو تیز روشنی نے سب سے پہلے چھوا ہے وہ ایزل پر رکھی ہوئی پینٹنگ ہی ہے۔ تیز روشنی کے باعث وہ سیاہ پینٹنگ ہلکی سی چمکی جس سے اس پر بنے نقش و نگار واضح ہوئے۔ اب وہ شخص ٹھیک اس تصویر کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اور اپنی چمکدار آنکھوں سے اس پینٹنگ کو تک رہا ہے جس پر بڑی ہی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ سیاہ گلاب بنایا گیا ہے۔ اس قدر مہارت سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے تصویر کی صورت میں ایک اصل گلاب اس کینوس پر قید رکھا ہو۔ اس پینٹنگ کے نیچے کی جانب بالکل کونے میں 2 الفاظ تحریر ہیں، شاید کسی مصور کا نام ہے، مگر کس کا؟ پھر ہم نے اس شخص کے لبوں کو ہلتا محسوس کیا۔ سیاہ گلاب۔ وہ اس پینٹنگ کو دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا اور اسی لمحے اس شخص کی ذہن کی اسکرین پر ایک چمکدار چہرہ نمودار ہوا تھا، ساتھ ہی خوبصورت سی مسکان نے اس شخص کے لبوں کا احاطہ کیا۔ ہم نے ایک کونے میں بیٹھے اسے تکتے محسوس کیا کہ اس کی مسکان بہت خوبصورت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایزل پہ رکھی پینٹنگ کو اتار رہا ہے کیونکہ وہ پینٹنگ اسے اس کے پاس پہنچانی ہے، وہ جس کے لیے خوبصورت پینٹنگ بنائی گئی ہے۔ ریسٹورینٹ بلیک روز میں معمول کے مطابق لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ وقت دوپہر 1 بجے کا تھا اور روز کی طرح آج بھی قریبی دفاتر میں کام کرنے والے امپلائیز کی بڑی تعداد لنچ کی گھر سے یہاں موجود تھی۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو میں رچا بسا ماحول اور اس پر باہر وقفے وقفے سے برستی بارش ایک خوشگواریت بھرا احساس اجاگر کر رہی تھی۔ اسلام آباد میں واقع ایک نسبتاً چھوٹا مگر خوبصورت ریسٹورینٹ تھا جو مکمل سیاہ اور سفید رنگ پر استوار کیا گیا تھا۔ سیاہ ووڈن چیئرز اور ٹیبل جن پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی اپنی نشستیں سنبھالے بیٹھی تھی۔ کاؤنٹر سروس پر متعارف کروایا گیا بلیک روز ریسٹوران جہاں کچھ افراد کھانے میں مصروف تھے تو کچھ اپنے آرڈرز کے تیار ہونے کے انتظار میں تھے۔
काउंटर पर वर्कर्स मुस्तैदी से काम करते दिखाई दे रहे थे। हर गुजरते लम्हे अपने नाम की गूंज पर लोग काउंटर तक जाते और अपना ऑर्डर लिए वापस अपनी नशिस्त तक आ जाते। गर्ल्स हर एक अपने काम में मशगूल दिखाई देता था। ऐसे में किचन की तरफ आओ तो चंद लोग स्याह रंग का एप्रन जिसके आगे की तरफ जल्दी हरूफ में ब्लैक रोज लिखा गया है पहने अपने हिस्से का काम निपटा रहे हैं। शाहिदा आपा, जरा मुझे वो फलों की टोकरी पकड़ाइएगा। ये 24 साला एक लड़की थी जो अपने हुलिये के बायस वहां काम करते दूसरे लोगों से मुनफरिद दिखाई दे रही थी। सुर्खो सफेद रंगत और गहरी भूरी आंखें। वो आसमानी रंग की कमीज पर आसमानी रंग का ट्राउजर जेबतन किए, पैरों में आसमानी रंग के फ्लैट सैंडल्स पहने, हमरंग दुपट्टे को सर पर जमाए हुए थी जो अब सर से ढलक कर गर्दन के गिर्द झूल रहा था। कंधे से जरा नीचे आते बाल खूबसूरती से फ्रेंच ब्रेड में गूंदे हुए थे। मेकअप के नाम पर आंखों में गहरा काजल और लबों पर सुर्ख लिपस्टिक थी। चेहरे पर मासूमियत के साथ संजीदगी भी रकम थी। किचन में मौजूद बाकी लोगों की तरह उसने भी रेस्टोरेंट के लोगों वाला एप्रन पहन रखा था। आज शाहनवाज साहब नहीं आए राविया? शाहिदा आपा ने फलों की टोकरी से पकड़ाते हुए सवाल किया। वो ब्लैक रोज की सीनियर शेफ थी, दरमियानी उम्र की खुश शक्ल औरत जिन्होंने सफ़ेद और गुलाबी शलवार कमीज पर गुलाबी दुपट्टा चेहरे गिर्द लपेट रखा था। नहीं, आज बाबा की तबीयत कुछ खराब है, वो नहीं आ पाएंगे। इसने टोकरी उनके हाथ से लेते हुए मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। खैरियत तो है? क्या हुआ उन्हें? घबराने की बात नहीं है आपा, बस कुछ थकावट और तबीयत पर बोझलपन था, सो मैंने ही उन्हें रेस्ट करने का कहा है, वरना आप तो जानती हैं काम के मामले में वो कितने कॉन्शियस हैं। राघवी ने तसल्ली आमेज अंदाज में जवाब दिया तो वो मुतमिन हो गई। सनम बता रही थी कि तुम कराची जा रही हो। वो एक बड़े से कटोरे में मौजूद मुख्तलिफ सब्जियों को मिक्स करके उनमें दीगर अशिया शामिल कर रही थी। राविया के काम करते हाथ बस एक पल के लिए थमे। मम्मी ने बता दिया आपको, गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। ना जाने क्यों मगर इस जिक्र पर अचानक ही उसके अंदाज में महसूस कुन थकावट सी दर आई थी। टोकरी से फल निकाल निकाल कर वो कटिंग बोर्ड पर रखती उनके छोटे छोटे टुकड़े करने लगी। क्या तुम नहीं जाना चाहती? वो उसके हर अंदाज से बखूबी वाकिफ थी, फौरन ही बोली। कटोरे में चम्मच हिलाना बंद कर दिया। आपको क्या लगता है? मैम राविया, शारिक पूछ रहा है फ्रूट ट्राइफल रेडी हो गया? वो हलीमा थी, ब्लैक रोज की एक जूनियर शेफ, और जिसका वो जिक्र कर रही थी वो काउंटर बॉय था। शाहिदा आपा जो कुछ कहने ही लगी थी, हलीमा की आमद पर खामोश हो गई। बस रेडी है, गार्निशिंग के लिए फ्रूट्स की कटिंग रह गई है। 5 मिनट बाद शारिक से कहना वो आकर ले जाए। और तुम बताओ हलीमा, टेबल नंबर 4 के चीज सैंडविचेस तैयार हो गए? उसने कहने के साथ ही सवाल भी कर डाला था। जी मैम, वो ऑर्डर रेडी भी हो गया और सर्व भी, उसने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। ठीक है, बाकी के ऑर्डर्स की तैयारी देखो, मैं बस ये ट्राइफल की गार्निशिंग कंप्लीट कर लूँ। और शाहिदा आपा, टेबल नंबर 2 की डाइट सलाद मुकम्मल हो गई तो आप शराज से कहीं ऑर्डर ले जाए। उसने हलीमा और शाहिदा आपा दोनों को साथ हुक्म जारी किया। हलीमा सर हिलाकर निकल गई, जबकि शाहिदा आपा ने भी अपनी तैयार की गई सलाद को एक दूसरे बाउल में मुंतकिल करके खूबसूरती से सजाया था। अब वो बाउल शराज के हाथ में पकड़ा रही थी तो दूसरा काउंटर बॉय था। बाकी के 2 काउंटर बॉय हमेशा हमेशा काउंटर पर ही मौजूद रहते थे। किचन से ऑर्डर्स काउंटर तक पहुंचाने का काम शारिक और शराज का था। शराज को बाउल थमाकर वो फिर राबिया के पास चली आई, जिसके फ्रूट ट्राइफल की गार्निशिंग अब आखिरी मराहिल में थी। तुम्हारे बाप का रेस्टोरेंट है ये राबिया, तुम्हें यहाँ यूं काम करने की क्या जरूरत? उसके तेजी से चलते हाथों पर नजरें जमाए वो हमेशा वाला सवाल पूछ रही थी। राबिया के चेहरे को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ। आपको पता तो है कि मुझे कुकिंग का शौक है, बस इसीलिए, और फिर खुद को मसरूफ रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ब्लैक रोज ही है मेरे पास। इसने भी हमेशा वाला जवाब दोहराया था। इतने में शारिक ने आकर फूड ट्राइफल रिसीव कर लिया, जो इनके एक रेगुलर कस्टमर का ऑर्डर था। अब वो दोनों किचन काउंटर के पास यूं ही खड़ी थीं। लंच ओवर खत्म हो गया था, इसलिए अब लोगों का रश भी कदरे कम था। कराची जाने के बारे में क्या सोचा है फिर? वो एक बार फिर पुराने मौजू पर लौट आई थी। जवाबन राविया खामोश रही। काफी देर तक निगाहें किचन की खिड़की से नजर आते बाहर के मंजर पर थीं, जहां वक्फे वक्फे से बरसती बारिश के कतरे बंद खिड़की के शीशों पर फिसल फिसल कर नीचे गिर रहे थे। इस बार तो जाना ही पड़ेगा, मामू और मुमानी जान बहुत चाह से बुला रहे हैं। काफी देर बाद वो बोली तो आवाज मध्यम थी। वो तो पिछले 7 सालों से बुला रहे हैं। और क्या सिर्फ वही हैं जो बुला रहे हैं? शाहिदा आप अभी अब इसकी नज़रों के ताक़ुब में बाहर के मनाज़िर को देख रही थी। अभी अभी जो इन्होंने कहा था वो ना तो जवाब था ना सवाल, और राविया जानती थी उनका इशारा किस जानिब है। खाला जान नहीं जानती मैं कराची आ रही हूँ। मैंने मम्मी को मना कर रखा है उन्हें कुछ भी बताने से, ना मैंने खुद उन्हें कुछ बताया है। उसने एक लम्हे के लिए रुख मोड़कर उन्हें देखा, फिर दोबारा बाहर देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कराची जाओगे और इन्हें पता नहीं चलेगा? किसी और की सजा तुम अपनी खाला को क्यों दे रही हो राविया?
जानती हो ना कितनी मोहब्बत करती हैं वो तुमसे। वो नरम लहजे मुझसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। जानती हूँ आपा, मगर क्या करूँ, उस घर में वापस जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। उसकी आवाज में यासियत खुल गई थी। बहुत से मंदिर जहन के पर्दे पर बिखरने लगे। उसने कुर्ब से आंखें मींच लीं। क्या वो इस वक्त कराची में है? उन्होंने उसके नीम रुख को देखते हुए सवाल किया। नहीं। जवाबन उसने नफी में गर्दन हिलाई थी। अलबत्ता रुख मोड़कर नहीं देखा। तो फिर क्या मसला है जिसकी वजह से तुम उस घर में नहीं जाना चाहती? जब वो वहां है ही नहीं तो कम से कम अपनी खाला से तो मिलाओ। उन्होंने जैसे किसी नतीजे पर पहुंचकर फैसला सुनाया था। सोचूंगी। राबिया ने रुख मोड़कर उन्हें देखा और फीका सा मुस्कुराई। सिर्फ सोचना नहीं, अमल भी करना है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देकर कहा। जो हुक्म सरकार। राबिया ने सर को हल्का सा खम दिया तो उसकी उस हरकत पर वो हंस पड़ी। खुश रहो। वे साख्ते उनके लबों से उसके लिए दुआ निकली थी। अब की बार राबिया भी खुलकर मुस्कुरा दी। उसे याद था जब 7 साल पहले वो कराची से वापस आने के बाद इसने ब्लैक रोज में आना शुरू किया, तब से जानती थी वो शाहिदा आपा को। एक अलग और मुनफरिद रिश्ता था दोनों के बीच, जिसे राबिया कोई नाम ना दे पाती थी। दोस्ती, अपनायत और खलूस से बना एक खूबसूरत रिश्ता, जो इसकी जिंदगी के एक मुश्किल वक्त में इसका सहारा बना था। ठीक है शाहिदा आपा, मैं चलती हूँ। रास्ते से कुछ सामान वगैरह भी लेना है। बाकी आप देख लीजिएगा। इन्हें कहती वो अब एप्रन उतार रही थी। एप्रन उतारकर साइड पर रखने के बाद कंधे पर ढलक चुके दुपट्टे को दोबारा सर पर जमाया और आगे बढ़कर उनके गले लगते हुए अलविदाई कलिमात कहने लगी। जवाबन उन्होंने उसे रेस्टोरेंट की तरफ से मुतमिन रहने का कहा था। वो इस बात में सर हिलाते अपने पर्स की स्ट्रैप को कंधे पर डाले आगे बढ़ गई। इन पूरे औकात में शाहिदा आपा के चेहरे पर कुछ उलझन सी थी, ऐसे जैसे वो कोई सवाल करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। राविया। उसे आगे बढ़ता देख वो बैक वक्त एक नतीजे पर पहुंची। पीछे से उसे पुकारा। जी। उसके चलते कदम थमे वो आहिस्तगी से पलटी थी। सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। चंद लम्हे वो खामोश रही, ऐसे जैसे अल्फाज तरतीब दे रही हों। फिर कदरे झिझकते हुए सवाल किया। क्या तुम्हें उससे मोहब्बत है? सवाल था कि क्या। राविया साकित हो गई। चेहरे की रंगत पल में फाक हुई। ये सवाल गैर मुतवक्के था, कम अज कम उसके लिए। मगर वो नहीं जानती थी कि एक अरसा शाहिदा आपा के जहन ने उस सवाल को अपने अंदर कहीं दबाए रखा था, जो आज उसके दोबारा कराची जाने की खबर पर जुबान तक आ ही गया था। राविया बेतासुर निगाहों से उन्हें तकती रही, जुबान हिलने से इनकारी थी। कितने ही पल यूं ही गुजर गए जब उन्होंने फिर उसे पुकारा। राविया। उनके पुकारने पर उसके साकत वजूद में हरकत हुई थी। दिल के नेहा खाने से एक तासुर भटकता हुआ आया था और बस एक पल के लिए उसकी आंखों के पर्दे पर फैलकर सारा राज बयान कर गया। लम्हे का खेल था और फिर वो सारा तासुर कहीं तहलील हो गया। मगर जो अक्स, जो तहरीर वो इसके चेहरे पर छोड़ कर गया था, कोई ना समझ ही होता जो ना पढ़ पाता। वो कुछ ना कहकर भी उन्हें बहुत कुछ बावर करवा चुकी थी। शाहिदा आपा की आंखों में तासुफ उभरा। चलती हूँ। सरगोशी से भी मध्यम आवाज में कहती वो फिर आगे बढ़ गई। पीछे शाहिदा आपा न जाने कितनी ही देर यूं ही खड़ी किसी गहरी सोच में गुम रही थी। ब्लैक रोज से बाहर आकर उसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज किया। फिलहाल वो इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। बमुश्किल जहन को झटकती हुई अपनी गाड़ी तक आई। बारिश रुक चुकी थी, मगर फिर भी उसने एहतियातन छतरी साथ रखी थी। लॉक खोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठी, फिर रुख जरा तिरछा करके सीट के पीछे की जानिब लगे अम्ब्रेला होल्डर में छतरी डाली और फिर सीधे होते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी का रुख करीब ही वाकई एक ग्रोसरी स्टोर की जानिब था। स्टोर की पार्किंग में खड़ी करते, अब अंदर जाकर अपना मतलूबा सामान लेते, सामान की ट्रॉली को घसीटते जहन बस एक ही मदार में गर्दिश कर रहा था। काउंटर पर पेमेंट करते हुए उसने चेहरा जरा सा मोड़ा तो पल भर के लिए सामने नजर आते मंजर ने उसे कनक कर दिया था। काफी फासले पर लगे ग्रोसरी शेल्फ्स में से एक के साथ खड़ा वो शख्स, जो स्याह पैंट और सफेद शर्ट के ऊपर स्याह हुडी पहने हुए था, हुड को सर पर काफी आगे तक गिराया उसने चेहरे को स्याह मास्क से ढक रखा था। राबिया को जिस चीज ने उसकी जानिब मुतवज्जे किया था, वह स्याह मास्क के पीछे से झांकते उसकी स्याह चमकदार आंखें थीं। किसी का गुमान गुजरा था राबिया को उस पर। उन स्याह आंखों ने उसे किसी की याद दिलाई थी। वो राबिया की जानिब मुतवज्जे ना था, मगर न जाने क्यों उसे लगा कि उस शख्स की नजरों का रुख उसी की जानिब है। मैम, आपका चेंज। कैशियर की आवाज पर वो चौंक कर पलटी थी। अपने बकाया रकम और सामान लेकर दोबारा घूमी तो वो शख्स अब वहां मौजूद ना था। उसने सख्ती से सर झटका। आज पहली बार तो किसी पर उसका गुमान नहीं हुआ था। ना जाने क्यों वो उसके जहन से निकलता नहीं था। खुद को मलामत करती वो स्टोर से बाहर निकल आई, मगर कोई और भी था जो इसके ठीक पीछे बाहर निकला था। स्याह चमकदार आंखों वाला वो शख्स, जिसकी आंखों में अजीब सी हसरत थी। अब वो पार्किंग से अपनी गाड़ी बाहर ला रही थी। रुख घर की जानिब था,
بارش رک چکی تھی مگر اسلام آباد ہنوز بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، شاید وہ مزید برسنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اس نے ایک نگاہ اطراف میں ڈالی۔ بارش کے باعث خشک مٹی سے اٹھنے والی سوندھی سوندھی خوشبو جو ماحول کو فرحت بخش احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس نے آنکھیں موند کر گہری سانس لیتے ہوئے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ ایک تازگی بھرا احساس اندر تک سرایت کر گیا تھا، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سگنل چونکا کھل چکا تھا سو اس نے گاڑی دوبارہ گھر کے راستے پر ڈال دی۔ السلام علیکم بابا، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے بلند آواز میں کہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ 3 سیٹر صوفے پر براجمان شاہ نواز ملک کھڑے ہو کر اس تک آئے، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ یوں ہی ان کے ساتھ لگی آگے بڑھ رہی تھی۔ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، یہ تم نے بلا وجہ مجھے آرام کا مشورہ دے کر آج گھر بٹھا دیا۔ وہ ایک بار پھر اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ رابعہ بھی ان کے قریب ہی ٹک گئی۔ آپ کو آرام کی ضرورت تھی بابا، ویسے بھی ایک ہی دن کی تو بات ہے، سب کچھ ٹھیک سے ہو گیا۔ ان کے شفقت انداز پر نرمی سے انہیں تسلی دیتی ہوئے وہ بولی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ میری بیٹی نے سب کچھ ٹھیک سے مینج کر لیا ہوگا۔ وہ بے فکری سے بولے تو ان کے اس اعتماد پر وہ کھل اٹھی۔ اپنی ممی سے مل لیا؟ اب کہ وہ کچھ پیچھے ہو کر آرام سے بیٹھ گئے تھے، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کا والیوم دوبارہ کھولا جو وہ رابعہ کے آنے پر میوٹ کر چکے تھے۔ رابعہ بھی اس جانب متوجہ ہوئی جہاں کسی نیوز چینل پر اینکر خبریں پڑھتی دکھائی دے رہی تھی، پھر دوبارہ رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ جی مل لیا، کچھ سامان منگوایا تھا انہوں نے اس اسٹور سے، ابھی کچن میں انہیں وہی دے کر آ رہی ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے قریب رکھے اپنے پرس سے فون نکال کر دیکھا، جہاں اسکرین پر چمکتے نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر وہ بے اختیار ہی وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ کیا ہوا رابعہ؟ اس کی حرکت پر غور کرتے شاہ نواز ملک نے سوالیہ ابرو اچکائے۔ احتشام کی 4 مسڈ کالز ہیں، اس نے لب کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ یقیناً اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ تم کراچی آ رہی ہو، اسی لیے کال کر رہا ہوگا۔ شاہ نواز ملک نے اپنی جانب سے اندازہ لگایا۔ ممانی جان نے اسے اتنی جلدی بتا دیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی جب نیوز اینکر کی تیز آواز نے اس کی سوچ کے تسلسل کو توڑا۔ کنٹرول لائن پر بھارتی اشتعال انگیزی دوسرے روز بھی جاری، بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 پاکستان جوان شہید، جبکہ ایک کی حالت خاصی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وہ بری طرح چونک کر اس جانب متوجہ ہوئی، اب وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے مزید کچھ بھی سننا دشوار ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کے دروازے میں استادہ صنم نے اس کی آنکھوں میں نمی واضح محسوس کی تھی۔ شاہ نواز ملک نے رخ پیچھے کی جانب موڑا جہاں سے وہ ابھی نکل کر گئی تھی۔ صنم اور ان کی نگاہیں ملیں تو دونوں ہی بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ دونوں اچھے طرح جانتے تھے کہ اس خبر میں ایسا کیا تھا جس نے اسے یوں بے چین کر دیا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر آج خلاف معمول خاموشی کا راج تھا۔ تینوں نفوس اپنی اپنی پلیٹوں پر جھکے تھے جیسے اس وقت کھانے سے زیادہ ضروری کوئی اور کام ہو ہی نہ۔ رابعہ، اکرام کا فون آیا تھا، میں نے اسے تمہارے کراچی آنے کے بارے میں بتایا۔ وہ چاہتا تھا کہ عمر کو تمہیں لینے کے لیے بھیجے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ دفتن شاہ نواز ملک کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ رابعہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، صنم بھی ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگی۔ عمر کے نام پر اس کے اندر تک گرواہٹ کھل گئی جس کا اثر چہرے سے بھی صاف ظاہر تھا۔ اچھا کیا بابا، ویسے بھی احتشام مجھے لینے آئے گا، عمر نہ ہی لینے آئے تو بہتر ہے، ورنہ پورے ٹرپ میں منحوسیت چھائی رہے گی۔ آخری بات دل ہی دل میں سوچتی وہ قریب پڑے پانی کے جگ سے پانی گلاس میں ڈیلنے لگی۔ کیا تم اپنے چچا کے گھر نہیں جاؤ گی رابعہ؟ اب کی بار صنم نے اسے مخاطب کیا۔ جواباً اس نے ایک خاموش نگاہ ان پر ڈالی جس کا مطلب صاف انکار تھا۔ صنم نے شاہ نواز ملک کی جانب دیکھا جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اور تسمینہ آپا کے گھر کا کیا خیال ہے؟ اب کی بار سوال شاہ نواز ملک کی طرف سے آیا تھا۔ رابعہ نے انہیں ایسے دیکھا جیسے اس سوال کی توقع نہ ہو، البتہ صنم اب دوبارہ کھانے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ فی الحال صرف ماموں جان کے یہاں جاؤں گی بابا، اور کہیں جانے سے متعلق میں نے ابھی سوچا نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ دونوں اسے باتوں میں مصروف کر کے اس کا دھیان اس خبر کی طرف سے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ تسمینہ آپا بہت یاد کرتی ہیں تمہیں۔ صنم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ رابعہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگی۔ جانتی ہوں ممی، وہ اداسی سے مسکرائی۔ اکرام انکل کے یہاں جانے کا وعدہ نہیں کر رہی کیونکہ آپ دونوں جانتے ہیں بابا کے ساتھ انہوں نے جو کیا تھا اس کے لیے میں انہیں اب تک معاف نہیں کر پائی ہوں، مگر کوشش کروں گی کہ خالہ جان کے یہاں ہو آؤں۔ آخر کار اس نے ہار مانی تھی۔ بہتر، صنم نے کچھ مطمئن ہو کر یک لفظی جواب دیا۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، مجھے یہ بتائیں بابا، بلیک روز کی نئی برانچ کے متعلق میں نے جو آئیڈیا دیا تھا وہ آپ کو کیسا لگا؟ اس نے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا، انداز میں یکدم اشتیاق اور جوش سا در آیا جو کچھ دیر پہلے مانع تھا۔ صنم اس آئیڈیا سے مکمل طور پر لا علم تھی، اس لیے حیرت سے اسے دیکھا۔
आइडिया बहुत अच्छा है राविया, मगर तुम जानती हो हम 2 बार ब्लैक रोज की नई ब्रांच के प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं और दोनों बार हमें नुकसान ही उठाना पड़ा है। और फ्लोरेंस फ्लोरेंस वाले प्रोजेक्ट पर जितना नुकसान हुआ था उसका ज़्यादा तो हम आज तक कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सोचकर कहा। वो इसलिए बाबा कि आपने दोस्त की बातों में आकर आपने अपने रेस्टोरेंट के लिए गलत फैसले किए थे। वरना इटली जैसा मुल्क जो मशहूरी खास करके अपने खानों के लिए है, वहाँ ब्लैक रोज की ब्रांच चलाना मुश्किल काम ना था। और दूसरी बात ये कि आपको पहले पाकिस्तान में ही दूसरी ब्रांच का आगाज करना चाहिए था। मैं जानती हूँ आपने इरादा किया था मगर तर्क कर दिया। मैं चाहती हूँ आप उस इरादे को पुख्ता करें। हमें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। वो काफी पुरुमीद नजर आती थी। तुम कराची से हो, फिर कुछ सोचते हैं, उन्होंने नरमी से कहा तो वो मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाती उठ खड़ी हुई। रुख अपने कमरे की जानिब था। उसका ध्यान बढ़ चुका था। थोड़ी देर वाली पहले वाली पसमर्दगी चेहरे से मफकूद थी। वो खुश थी इस बात से वो कराची से वापसी और ब्लैक रोज की नई ब्रांच के प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। मगर जिंदगी में हमेशा वो ही हो जो हमने सोचा है, ये कहाँ मुमकिन है। मंजिल ब्लैक रोज रेस्टोरेंट का था, जहां इस वक्त काउंटर के पास खड़ी हलीमा करीब स्टूल पर बैठी राबिया से मुखातिब थी, जिसकी उंगलियां तेजी से मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रही थीं। रेस्टोरेंट के बंद होने का वक्त था, सो वो दोनों ही फारिग थीं। शायदा आपा भी उनके करीब ही कुछ सामान समेटती दिखाई दे रही थीं। कान अलबत्ता उनकी बातों में ही लगी थी। मैम राबिया, मैंने सुना कि कराची के हालात आजकल थोड़े खराब चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी वहाँ एक ब्लास्ट हुआ था। आप थोड़ी देर से बाद चली जाइएगा। हलीमा की बात सुनकर राबिया की चलती उंगलियां थमी। उसने जरा की नजर उठाकर उसे देखा। हलीमा, इस वक्त तकरीबन सारे मुल्क ही बुरे हालात का सामना कर रहा है। अब क्या इस वजह से हम डर कर घर बैठ जाएं? कहने के साथ ही वो दोबारा मोबाइल पर मसरूफ हो गई, जहां एहतिशाम के लगातार मैसेजेस आ रहे थे। वो उससे फ्लाइट की टाइमिंग पूछ रहा था। ये बात तो है वैसे। खैर, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तो किसी काम के नहीं हैं। कल भी खबरों में पुलिस वालों की रिश्वत के कारनामे बताए जा रहे थे और एक रिटायर्ड कर्नल पर लगे करप्शन के इल्जामात की भी चर्चा हो रही थी। उसने नागवारी से कहा। राबिया की उंगलियां एक बार फिर थमी। अब की बार आंखों के तासुरात में भी बदलाव आया। इसने मोबाइल से तवज्जो हटाकर फुर्सत से हलीमा को देखा। देखने का अंदाज ऐसा था कि वो गड़बड़ा गई। तुम्हें पता है हलीमा, हर चीज के मस्बत और मनफी दोनों पहलू होते हैं। ये हम पर मुनसर करता है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। तुमने कल की खबरों में ये बात नोट की कि मुल्क का गद्दार कौन है। ये क्यों नहीं की कि किसने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कल की खबरों का हिस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद होने वाली फौजी भी तो थे। तुमने उन पर गौर क्यों नहीं किया? उसकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा कि हलीमा ने भी बहुत गौर से उसे देखा। राबिया ने नजरों का दाविया बदल लिया। शायदा आपा ने भी ये तमाम बातें बखूबी सुनी थी, अलबत्ता बीच में कोई मुदाखलत ना की। मम मेरा मतलब ये नहीं था मैम। आप सही कह रही हैं, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। वो कुछ शर्मिंदा हुई थी। एक बात याद रखना हलीमा, रोज सरहदों पर हमारे मुहाफिज अपनी जान की बाजी लगाते हैं, जब कहीं जाकर हम सुकून की नींद सो पाते हैं। मगर इनकी कुर्बानियों को सिर्फ वही जान सकते हैं जो उनसे वाबस्ता हूँ। घरों में बैठकर उन पर तानाकशी करना बहुत आसान है, हथियार संभाल कर मैदान जंग में उतरना बहुत मुश्किल। उसके लहजे में तलखी ना थी, अलबत्ता तासुफ था, और इस तासुफ की वजह समझना फिलहाल हलीमा के लिए मुमकिन ना था। राइट मैम, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर खामोशी छा गई। शाहनवाज मलिक ऊपर अपने ऑफिस में थे और वो उन्हीं के इंतजार में यहाँ बैठी थी। वैसे मैम, शाहिदा आपा बता रही थी आपके एक कजन आर्मी में हैं। किस पोस्ट पर हैं वो? ये सवाल अचानक ही आया था। राहवे ने चौंक कर शाहिदा आपा को देखा जिन्होंने लब काटे थे। वो गहरी सांस भर कर रह गई। मेजर हैं, कहते साथ ही वो उठ खड़ी हुई। मोबाइल की स्क्रीन बुझाकर अब वो फोन अपने पर्स में डाल रही थी। मेजर? रियली? नाम क्या है उनका? हलीमा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उभरी। इश्तियाक भरे लहजे में उसने एक और सवाल पूछा। राबिया ने एक पल के लिए आंखें बंद करके लंबी सांस खींची। आबिस हैदर अली। फिर जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा और पर्स संभाले आगे बढ़ गई। मैं ऊपर बाबा के ऑफिस जा रही हूँ, आप लोग निकलना चाहें तो निकल जाएं। शायदा आपा के पास रुकते वो बोली। उन्होंने गहरी नजरों से उसे देखा। चेहरे पर कोई नाराजगी के असरात खोजने चाहे पर नाकाम रही। कल तुम्हारी फ्लाइट है? उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज किया था। जी, उसने यकलफ्जी जवाब दिया। अपना ख्याल रखना। न जाने क्यों मगर उनकी आवाज में नमी घुल गई थी। राविया ने बेयकीनी से उन्हें देखा और फिर सब कुछ भूल भाल कर आगे बढ़ते हुए उनके गले लगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बल्कि सबका, ब्लैक रोज का भी। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। उसका लहजा भी भीगा था। पिछले 7 सालों में वो इस तरह ब्लैक रोज को छोड़कर नहीं गई थी। अब भी एक अजीब सा बोझ कंधों पर महसूस हो रहा था। ना जाने क्यों, मगर ऐसा लग रहा था कि वो अब ब्लैक रोज को फिर कभी नहीं देख पाएगी। हम सब आपको मिस करेंगे मैम।
حلیمہ نے ایک بار پھر گفتگو میں حصہ لیا۔ میں بھی تم سب کو بہت مس کروں گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس کے قریب ہوتے ہوئے شاہدہ آپا نے سرگوشی کے انداز سے کہا تھا۔ کیا میں ہو سکتی ہوں؟ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا انہی سے سوال کیا۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور خالہ کے گھروں آنا۔ وہ اسی طرح اس کے قریب کھڑی مدھم آواز میں اس سے باور کروا رہی تھی۔ کوشش کروں گی۔ اسے لبوں پر وہ ساختہ ایک مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ راویہ، کوشش نہیں عمل کرنا ہے۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں اسے گھور کر کہا تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ کیا چل رہا ہے؟ یہ شاہ نواز ملک تھے جو ابھی ابھی اپنے آفس سے نیچے آئے تھے۔ الوداعی ملاقات، راویہ نے حساسیت سے کہا۔ اداس مت ہو راویہ، آنا تو تمہیں یہیں پر ہے دوبارہ۔ وہ بھی ان کے قریب چلے آئے تھے۔ ہاں خیر آنا تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے پھر حلیمہ اور شاہدہ آپا، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گی۔ اور ایسا کہتے ہوئے اس کے اندر تک اداسی نے ڈیرے ڈال دیے، پر بظاہر وہ مسکراتی ہوئی رہی۔ ماموں ممانے اور احشام سے ملنے کی خوشی ایک طرف، مگر اسلام آباد اور خصوصاً بلیک روز سے دور ہونے کا غم ایک طرف۔ وہ جانتی تھی وہاں جا کر سب میں گھل مل کر اس کی اداسی کم ہو جائے گی، شاید ختم بھی ہو جائے، مگر اصل مرحلہ یہاں سے جانے کا تھا، جو کم از کم راویہ کے لیے دشوار تھا۔ ان سب سے مل کر اور شاہدہ آپا کی بہت ساری دعائیں لے کر وہ شاہ نواز ملک کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ کل صبح اس کی فلائٹ تھی، اسے کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا، جہاں ایک نئی راہ اس کی منتظر تھی، اور کون جانے کہ اس نئی راہ نے اسے کس منزل تک لے کر جانا تھا۔ 7 سال قبل جب وہ کراچی سے لوٹی تھی تو ایک بہت قیمتی شے کو کھونے کا غم لیے لوٹی تھی۔ اس نئے سفر میں ممکن تھا کہ وہ شے اسے دوبارہ مل جائے، یا وہ شے اس سے مزید دور ہو جائے۔ گھر واپسی پر کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے اپنی پیکنگ مکمل کرنی تھی، کیونکہ صبح اس کی فلائٹ تھی۔ عشاء کی نماز وہ ادا کر چکی تھی، اس لیے فی الحال واحد کام اس کے پاس پیکنگ کا ہی بچتا تھا۔ کافی دیر تک وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہو کر پورے کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ بیڈ کے ایک جانب سوٹ کیس رکھا تھا اور کچھ ضروری سامان بھی، اور کپڑے بیڈ پر یوں ہی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کمرے کے مکین کو سیاہ رنگ سے گہرا لگاؤ تھا، شاید کیونکہ سارے کمرے کو ایک ہی رنگ پر استوار کیا گیا تھا، سیاہ رنگ پر۔ ایک طرف رکھے گول بیڈ کے ٹھیک پیچھے دیوار پر اوپر کی جانب بڑی خوبصورتی سے سیاہ گلاب پینٹ کیا گیا تھا۔ اس سیاہ گلاب کی پنکھڑیوں کے بیچ کہیں سے نارنجی، زرد اور سرخ رنگ کے امتزاج پر بنا آگ کا ایک شعلہ سا پھوٹ رہا تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب والی دیوار پر 2 دیوار گیر کھڑکیاں تھیں، جن پر لگے سیاہ شیڈز اس وقت ہٹے ہوئے تھے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے سیاہ رنگ کے لیمپس روشن تھے، جس کی روشنیوں کا رنگ سیاہ گلاب کی پنکھڑیوں سے نکلتے شعلے کے مانند دکھائی دیتا تھا۔ بائیں جانب سیاہ رنگ کے 3 کاؤچ تکون کی صورت میں رکھے ہوئے تھے، جن کے بیچ میں ایک جدید طرز کا شیشے کا سینٹرل ٹیبل تھا۔ سب سے قابل توجہ چیز جو اس کمرے میں موجود تھی، وہ بیڈ کے ٹھیک سامنے والی دیوار پر 3-3 کی ترتیب سے لگی 6 پینٹنگز تھیں۔ راویہ قدم قدم چلتے ان کے قریب آئی۔ وہ بہت غور سے ان تمام پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا ان پینٹنگز میں جو اسے ہمیشہ اپنی جانب کھینچتا تھا، مگر 7 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ ان پینٹنگز کا راز کھوجنے میں ناکام رہی تھی۔ ہر پینٹنگز کے ایک طرف بالکل کونے میں ایک نام درج تھا۔ کس کا؟ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کون ہے جو یہ پینٹنگز بیچتا ہے، مگر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ممکن تھا کہ جلد ہی یہ راز بھی اس پر افشاں ہو جاتا۔ وہ پینٹنگز کو دیکھتی رہی کافی دیر تک۔ ان پینٹنگز کو اسے یہیں چھوڑ کر جانا تھا، مگر کچھ اور تھا جسے وہ ساتھ لے کر جانے والی تھی۔ وہ پلٹی، اب اس کا رخ بیڈ کی جانب تھا۔ بیڈ کے دائیں طرف آ کر وہ بیٹھی، اس طرح کہ رخ سائڈ ٹیبل کی طرف تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر سائڈ ٹیبل کا نیچے والا دراز کھولا۔ سامنے ہی کوئی شے رکھی تھی۔ کچھ آگے کو جھک کر اس نے وہ چیز باہر نکالی، ایک سیاہ جلد والی ڈائری، جس کے ساتھ ایک سلور رنگ کا بریسلیٹ تھا۔ بریسلیٹ کو ایک طرف رکھ کر اس نے ڈائری کی جانب توجہ مبذول کی، جس کی سیاہ جلد پر جلی حروف میں 2 نام لکھے تھے۔ اس نے انگلی کی پوروں سے بہت نرمی کے ساتھ ان دونوں ناموں کو چھوا تھا، پھر ڈائری ایک طرف رکھ کر بریسلیٹ اٹھایا۔ سلور رنگ کا بریسلیٹ جس پر ایک دل بنا ہوا تھا۔ اس دل کے درمیان لمبائی میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی، ایسے جیسے کوئی شے وہاں لگنی ہو، شاید کوئی چابی۔ وہ لاک اینڈ کی بریسلیٹ تھا جو مقفل تھا، مگر یقیناً اس کی چابی بھی موجود ہوگی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کے پاس، اور راویہ کو بخوبی معلوم تھا کہ وہ چابی کس کے پاس ہے۔ وہ کافی دیر تک ان دونوں چیزوں کو یوں ہی لیے بیٹھی رہی۔ کچھ یادیں تھیں جو ان کے ساتھ جڑی تھیں۔ نہ تو وہ ان یادوں سے پیچھا چھڑا پائی تھی، نہ ہی ان چیزوں کو خود سے الگ کر پائی تھی، اور اب بھی اس نئے سفر پر جاتے وقت وہ انہیں اپنے ساتھ رکھنے والی تھی۔ ممکن نہیں تھا ان دونوں چیزوں کو خود سے دور کر دینا، نہ جانے کیوں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس وقت صنم اور شاہ نواز ملک راویہ کو رخصت کرنے موجود تھے۔
اپنا خیال رکھنا راویہ۔ صنم کل سے اب تک 10 مرتبہ یہ بات دہرا چکی تھی، مگر اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر اسے رخصت کرتے وقت ایک بار پھر باور کرانا ضروری سمجھا۔ جی ممی، میں خیال رکھوں گی۔ ماموں جان کے گھر ہی تو جا رہی ہوں، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر ساتھ کھڑے شاہ نواز ملک کو دیکھا۔ اپنا، ممی کا اور بلیک روز کا خیال رکھیے گا بابا، میں چلتی ہوں، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، واپسی پر بلیک روز کے نئے پروجیکٹ پر کام کریں گے۔ انداز پرجوش سا تھا۔ بالکل میری جان، اور تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کا ماتھا چوما۔ اللہ حافظ بابا، اللہ حافظ ممی۔ وہ دھیمی سی مسکان لبوں پر سجائے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پلٹ رہی تھی، اور پلٹتے ہی اس کے چہرے کی مسکان یکلک سمٹی۔ ایک ہاتھ میں چھوٹا سفری بیگ تھامے دوسرے سے سوٹ کیس گھسیٹتے زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے وقت اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ اس لمحے وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، اور وجہ وہ شخص تھا جو 7 سال ہوئے اس کی زندگی سے نکل چکا تھا، مگر اب بھی زندگی کے اداس لمحوں میں، ہواؤں میں رقص کرتے نغموں میں، بارش کی برستی بوندوں میں، ساحل کی ریت پر قدموں کے نشانات کے تعاقب میں، جب ماضی کی یادیں اس کے گرد اپنی زنجیریں کستی تھیں، وہ اس کے آس پاس موجود ہوتا تھا، کہیں بہت قریب، دل کے کسی ایسے مقام پر جہاں سے وہ چاہ کر بھی اسے نہیں نکال پائی تھی۔ وہ شخص راویہ شاہ نواز ملک کے لیے کیا تھا وہ کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی، مگر وہ جو اس کے لیے تھا وہ کوئی اور نہ تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ بالآخر اپنی زندگی کی کتاب میں اسلام آباد کے باب کو بند کرتے ہوئے ایک بار پھر کراچی کے لیے روانہ ہو رہی تھی، جہاں کچھ نئے ابواب اس کی زندگی کی کتاب کی زینت بننے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بالآخر یہ مشکل سفر طے ہو ہی گیا، مگر کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی کچھ یادیں پوری قوت سے اس کے دل و دماغ پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ اس نے سخت جھنجھلاہٹ کے عالم میں سر جھٹکتے ہوئے یادوں کا راستہ روکا۔ احتشام، کہاں ہو یار؟ میں 15 منٹ سے یہاں کھڑی ہوں۔ ارائیول پر اپنا سامان لیے کھڑی وہ سخت بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارے پیچھے۔ اپنے بہت قریب کسی کی آواز سن کر وہ چونک کر پلٹی، جہاں 2 قدم کے فاصلے پر سیاہ جینس پر سفید آدھی آستین والی ٹی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے پورا اعتماد سے دکھنے والا وہ دراز قد اور صاف رنگت کا حامل شخص یقیناً احتشام تھا، جو مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر لیٹ ہی آنا تھا تو بتا دیتے، میں کیب ہی لے لیتی، کم از کم یہاں کھڑے ہو کر تمہارے انتظار تو نہ کرنا پڑتا۔ وہ اسے دیکھتی اس پر برس پڑی تھی۔ میڈم، سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی کسی سے ملنے پر اس سلام دعا کرتا ہے اور آپ کی تو ڈانٹ پھٹکاری ختم نہیں ہو رہی۔ کیا سال سال اسلام آباد میں اسی کی ٹریننگ لیتی رہی ہو؟ وہ حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت لیے اسے دیکھنے لگا تو راویہ کو اپنے لہجے کی تلخی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، دراصل میں کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی معذرت خواہ لہجہ اپنایا۔ احتشام کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلیں۔ وہ ایک قدم آگے آیا اور پھر دوسری طرف مڑ گیا۔ وہ اب گول دائرے کی صورت میں راویہ کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اور راویہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ احتشام، پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں تم راویہ ہی ہو نا، کیونکہ میں جس راویہ کو جانتا ہوں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوری نہیں کرتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ رکا تھا، ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ احتشام، اگر تم مجھے گھر لے کر جانا چاہتے ہو تو چلو، ورنہ میں کیب لے لوں گی۔ اس کی ان حرکات پر وہ دانت پیستی بولی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے یوں آگے بڑھنے پر وہ فوراً ہی حرکت میں آیا تھا۔ اوکے یار، چل رہا ہوں نا لے کے، تم تو ناراض ہی ہو گئی ہو، ویسے کافی بدل گئی ہو۔ اس کے ٹھیک سامنے رک کر اس کا راستہ روکتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا تھا، مگر بات کے آخر میں ایک گہری نظر اس پر ضرور ڈالی تھی۔ راویہ جانتی تھی کہ وہ کیا جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اس وقت وہ سفید رنگ کی قمیض پر سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھی، ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح فرینچ بریڈ میں باندھ رکھا تھا۔ احتشام نے اس کے ہاتھ سے بیگز لیے اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی گاڑی ایئرپورٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ بائی دا وے، کیسی ہو؟ ڈرائیونگ کرتا احتشام نے رخ موڑ کر ذرا اسے دیکھا، جو کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھنے میں محو تھی۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے بنا رخ موڑے ہی جواب دیا۔ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ دائیں ہاتھ کو اسٹیئرنگ وہیل سے ہٹا کر بالوں میں چلاتا وہ چہک کر بولا۔ راویہ نے ہوں کر کے سر جھٹکا اور پھر بولی تو بس اتنا۔ سیلف پریز نو ریکمنڈیشن۔ آواز مدھم تھی، مگر احتشام تک صاف پہنچی، اور اگلے ہی لمحے اس کا کہکا گاڑی میں گونجا۔ تمہیں لگتا ہے میں ہینڈسم نہیں ہوں؟ اس نے زیر لب نمودار ہوتی مسکراہٹ کو روکا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ راویہ اب رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جس کی نگاہیں ونڈ اسکرین پر تھیں۔ یعنی ہینڈسم ہوں؟ وہ شاید اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ وہ واقعی خوش شکل تھا، مگر فی الحال اس کی تعریف کرنے کا ارادہ راویہ نہیں رکھتی تھی۔ خیر، مجھے کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ایم ہینڈسم، آئی نو دیٹ۔
اس کے ڈپلومیٹک جوابات پر وہ تنک کر بولا، ہاں تمہیں کسی کی نہیں، فضا کے اپروول کی ضرورت ہے۔ ویسے کب ملوا رہے ہو اسے؟ وہ موضوع گفتگو احتشام اور رانا فواد راویہ کے ماموں کے ایک بزنس پارٹنر کی بیٹی کی طرف لے کر گئی تھی، جسے احتشام پچھلے 2 سالوں سے پسند کرتا تھا۔ اس کا اپروول تو مل گیا ہے اور جلد تمہیں بھی اس سے ملواؤں گا، اس نے فرضی کالر جھاڑتے کہا۔ ریئلی؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بولی۔ یس، اس نے مسکراتے ہوئے یک لفظی جواب دیا تھا۔ دیٹس گریٹ، اب تو میں جلد ہی اس سے ملنا چاہوں گی کہ آخر کون بے وقوف ہے جس نے تمہیں پسند کر لیا۔ احتشام جو مسکراتے ہوئے بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے آخری الفاظ پر ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے گھورنے لگا۔ اس کے گھورنے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس کے چہرے پر ایک محسوس کن مسکراہٹ تھی۔ اتنی عزت افزائی کے بعد احتشام نے اس سے مزید کوئی بات نہ کی تھی۔ باقی کا پورا راستہ یوں ہی خاموشی سے کٹ جاتا اگر احتشام کے ذہن میں بروقت اسے بدلہ لینے کا خیال نہ آتا۔ کچھ بتانا تھا تمہیں؟ ابھی اس نے دائیں جانب ایک موڑ کاٹا تھا، اپنے لہجے کو حتی الامکان سنجیدہ رکھتے ہوئے ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ کہو۔ وہ یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ یہ راستے کافی بدل گئے تھے۔ خیر، 7 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا تو نہ تھا۔ پھپھو عابس کی شادی کر رہی ہیں، اسی سنجیدہ انداز میں احتشام نے کہا۔ راویہ نے تیزی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ راویہ کی بے یقین نظروں کو خود پر محسوس کرتے اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے سچ بتا دے، پھر ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اس کی کہی گئی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور تھی۔ اسے لگا تھا وہ کوئی سوال کرے گی، مگر وہ بنا کچھ بھی پوچھے پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ احتشام نے بھی اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مبذول کر دی۔ دوسری جانب راویہ کے ارد گرد بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر شے رک چکی تھی، یہاں تک کہ دھڑکن بھی ساکت ہو گئی تھی۔ دل گہرے پانیوں میں ڈوبا اور ابھرنا بھول گیا۔ اسے لگا اس نے زندگی کے کئی سال ایک لاحاصل شے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیے۔ وہ شخص تو کبھی اس کی دست رس میں تھا ہی نہیں، نہ 7 سال پہلے نہ اب۔ اسے لاکھ خفا ہو کر بھی راویہ نے اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور پھر غلطیوں کی سزا تو بھگتنی پڑتی ہے نا۔ کب ہے شادی؟ کافی دیر بعد جب احتشام کو لگا کہ اب وہ کچھ نہیں بولے گی، تب اس کی سرگوشی سے بھی مدھم آواز ابھری تھی۔ احتشام بمشکل سن پایا۔ جب لڑکی مل جائے گی، اس نے بنا رخ موڑے جواب دیا۔ راویہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، کم از کم اس جواب کی توقع سے نہ تھی۔ جب شادی کا ارادہ کر لیا تو لڑکی بھی ڈھونڈ ہی لی ہوگی۔ وہ عجیب سے انداز سے مسکرائی تھی۔ کافی سالوں پہلے ڈھونڈ لی تھی یہ لڑکی پھپھو نے۔ مجھے نہیں لگتا اس لڑکی کے علاوہ کسی اور سے پھپھو اس کی شادی کریں گی۔ جس ذہنی خلفشار کا اس وقت وہ شکار تھی، اس کے بیچ احتشام کی ذو معنی بات پر غور کرنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اور یہی ہوا تھا، وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ عابس حیدر علی کے لیے دل میں مزید بدگمانیوں نے جنم لیا تھا۔ وہ جانتی تھی 7 سال پہلے جو کچھ ہوا اس کی قصوروار وہ خود تھی، مگر جو سزا اسے دی گئی تھی وہ غلطی سے کئی گنا زیادہ تھی۔ کراچی کی زمین پر قدم رکھتی تھی اس کے ماضی کے تلخ حقائق نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ اب نہ جانے ہر چیز اپنی ڈگر پر واپس آنی تھی، یا ان غلط فہمیوں نے یوں ہی ہر رشتے کو تباہ کرتے رہنا تھا۔ اسی سوچوں کے بیچ وہ آخر کار رانا فواد کے گھر پہنچ گئی تھی۔ راویہ، میرا بچہ کیسی ہو؟ گھر کے دروازے پر سمرین جو ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی اسے آتے دیکھ فوراً ہی اس کی جانب لپکیں۔ بالکل ٹھیک ہوں ممانی جان، آپ کیسی ہیں؟ ان کے گلے لگتے وہ محبت سے بولی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، لو اپنے ماموں جان سے ملو، انہوں نے کہتے ہوئے پیچھے کی جانب اشارہ کیا جہاں رانا فواد کھڑے تھے۔ ماموں جان، کیسے ہیں آپ؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی، فوراً ہی ان کے سینے سے جا لگی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ کیا ہماری یاد نہیں آتی تھی جو اتنے سالوں سے ملنے بھی نہ آئی؟ بہت محبت سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے شکوہ کر گئے تھے، اور راویہ کو اندازہ ہوا تھا کہ صرف ایک شخص کی وجہ سے اس نے کتنے اپنے رشتوں کو فراموش کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری، ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے نظریں جھکائے وہ کچھ شرمندہ سی بولی۔ کوئی نہیں، اب آ گئی ہو نا تو تمہیں اتنی جلدی واپس نہیں جانے دوں گی، اور حالت تو دیکھو ذرا اپنی۔ راویہ کا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تم نے؟ اتنی کمزور ہو رہی ہو۔ سمرین آگے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر لے جانے لگیں۔ ان کی اس قدر محبت پر وہ کچھ خوش تھی اور کچھ شرمندہ ہوتے ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ رانا فواد بھی ان کے پیچھے ہی آئے تھے۔ اس وقت انہیں اور احتشام کو آفس میں ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ آج ویکنڈ تھا تو وہ دونوں ہی گھر پر موجود تھے۔ احتشام جو راویہ کے پیچھے ہی تھا، خود کے یوں اگنور کیے جانے پر منہ بسورتا اندر آ گیا۔ بھانجی کے آنے پر آپ دونوں اپنے اکلوتے بیٹے کو مکمل نظر انداز کر چکے ہیں ممی بابا۔ لانچ میں داخل ہوتے ہی احتشام نے دونوں کو راویہ کے سامنے کھڑے دیکھ کر شکوہ کیا تھا۔ ایک کام کرو احتشام، 7 سال کے لیے کہیں چلے جاؤ، واپسی پر تمہیں بھی ایسا ہی پروٹوکول ملے گا۔
कोई और कुछ कहता इससे पहले ही राबिया ने ऊंची आवाज में शरारत से कहा था। समरीन और राना फवाद हंस पड़े, जबकि एहतशाम ने घूर कर उसे देखा। सही बात है बरखुरदार, मेरी भांजी 7 साल बाद आई है और तुम हमेशा यहीं रहे हो, इसलिए लाड तो बनता है ना। राना फवाद ने भी फौरन ही राबिया की तायद की थी। बाद में बातें होती रहेंगी, अभी राबिया तुम जाकर रेस्ट करो, मैं मुलाजमा से कहकर तुम्हारा सामान रूम में रखवा देती हूँ। समरीन ने उन सबको टोका। एहतशाम, इसे रूम तक छोड़ दो। राना फवाद ने हुक्म जारी किया तो एहतशाम सर इस बात में हिलाता आगे बढ़ा। चलिए मोहतरमा। इसके करीब रुककर उसने तेरहवीं चढ़ाई कहा तो उसके अंदाज पर राबिया की हंसी छूट गई। वो तन फन करता आगे बढ़ गया। वो इसके पीछे चल पड़ी। लाउंज के एक तरफ बने लकड़ी के जीनों पर वो दोनों अब साथ साथ कदम रख रहे थे, जो गोल दायरे की सूरत ऊपरी मंजिल तक जाते थे। ऊपर आकर वो रुक गया। सीढ़ियों के बिल्कुल साथ वाला कमरा गेस्ट रूम था, जहां राबिया ने ठहरना था। इसे वहीं छोड़कर वो मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ गया। इसकी पश्त को देखती राबिया पलट गई थी। रुख कमरे की जानिब था। वो जानती थी ये कमरा इसके कमरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और ऐसा ही था। वो अंदर चली आई। इस कमरे को सफ़ेद और आसमानी रंगों के इम्तजाज पर बनाया गया था। इसकी पहली नज़र बेड के सामने वाली दीवार पर पड़ी, जहाँ एक घड़ी नस्ब थी। राबिया को ये दीवार खाली खाली लगी थी। जहन के पर्दे पर अपने रूम का मंजर घूम गया, जहाँ बेड के ठीक सामने वाली दीवार पर वो 6 पेंटिंग्स लगी हुई थी। इसने सर झटका। दोपहर के 1 बजे का टाइम दिखा रही थी घड़ी। इसे ज़ोहर की नमाज भी अदा करनी थी और फिर थोड़ा रेस्ट करना था, क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी। वजह वो सफ़र नहीं था जो इसने अभी किया था। वजह वो सफ़र था जो अब वो इस शहर में करने वाली थी, और इस सफ़र के लिए इसे खुद को ताज़दम करना था, जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी। वो बाथरूम में घुस गई। कुछ फ्रेश होकर जब वो बाहर निकली तो इसका सामान रूम में मौजूद था। इसे अपने सफरी बैग से जायनमाज और चादर निकालने की ज़रूरत ना पड़ी थी, क्योंकि वो जानती थी अलमारी में जायनमाज और चादर मौजूद होगी। कुछ देर बाद वो नमाज पढ़ती दिखाई दे रही थी। नमाज से फारिग होकर इसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। लबों से बस यही अल्फाज अदा हो पाए, मेरे रब, मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। बाएं आंख के किनारे से एक आंसू निकला और गाल पर लकीर सी खींचता बहता चला गया। दोनों हथेलियों को चेहरा फेर कर वो उठ खड़ी हुई। जाए नमाज तय करके दोबारा अलमारी में रखा। अभी मजीद एक काम रहता था जो इसे करना था। बेड के ऊपर पड़े अपने हैंडबैग को खोलकर इसने अंदर झांका, जहां ऊपर ही वो स्याह जिल्द वाली डायरी और सिल्वर ब्रेसलेट रखा दिखाई दे रहा था। इसने दोनों चीज़ों को बाहर निकाला और बैग की चेन दोबारा बंद कर दी। अब इसका रुख फिर अलमारी की जानिब था। अलमारी के पट खोलकर वो सामने बनी एक दराज के दरवाजे को बाहर की जानिब खींचा तो वो खुल गया। इसने वो दोनों चीज़ें अंदर डाली, फिर दराज को लॉक करके पट बंद करती पलटी और बेड पर आकर लेट गई। फिलहाल उसे नींद चाहिए थी, पुरसकून नींद। रात को डिनर से फारिग होकर वो एहतशाम के साथ बाहर चली आई। सनम, शहनवाज मलिक और शाहिदा आपा से शाम में ही बात हो गई थी इसकी, इसलिए वो मुतमिन थी। वो दोनों यूं ही चहलकदमी करते कुछ दूर निकल आए थे। क्या कर रहे हो आजकल? चलते चलते उसने एहतशाम की जानिब रुख करके पूछा था। कुछ खास नहीं, बस ऑफिस का काम और घर, इन्हीं 2 चीज़ों के बीच फंसी हुई है जिंदगी, इसने मजलूमियत से कहा था। राबिया हल्का सा हंसी। शादी कर लो, वो मशवरा दिए बना न रह सकी। फिलहाल तो मेरी शादी नामुमकिन ही समझो। उसने गहरी सांस भरी। राबिया कुछ अचंभे से उसे देखने लगी। क्या मतलब? वो समझ नहीं पाई थी वो कहना क्या चाह रहा है। तुम्हें पता है अब्बा कुछ दिनों पहले क्या कह रहे थे? वो सवाल नहीं पूछ रहा था, कम से कम इतना अंदाजा राबिया को था, मगर उसके लहजे में कुछ ऐसा जरूर था कि वो गौर से उसे सुनने लगी। क्या कह रहे थे? अब्बा का कहना है कि आबिद शौका मुझसे बड़ा है, इसलिए जब तक फुप्पो आबिद की शादी नहीं कर देती वो मेरी जिंदगी पर किसी को काबिज नहीं करेंगे। मेरा मतलब है कि मेरी शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। राबिया के चेहरे पर ना समझी भरे तासुरात उभरते देख उसने फौरन ही तस्दीक की थी। अब भला बताओ यार, आजकल तो लोग सगे भाइयों की शादी का इंतजार नहीं करते, वो तो फिर मेरा कजन है, पर अब अब्बा को कौन समझाए? वो अपने तनिष्ठ में कहे जा रहा था, मगर इसकी बात सुनकर राबिया के माथे पर बल पड़े। तुमने आज सुबह मुझसे कहा था कि खाला जान आबिद की शादी कर रही हैं, और अब कह रहे हो कि मामू जान ऐसा चाह रहे हैं। लहजे में हल्की सी बेयकीनी थी कि एहतशाम ने उससे झूठ कहा था। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, वैसे भी पुप्पो को लगता ही नहीं कि उसकी शादी करनी है, और खुद आबिद हैदर साहब जब से आर्मी ज्वाइन किए दुनिया से ही गायब हो गए हैं। उसके अंदाज में तलखी ना थी, बस वो कुछ ना खुश सा लगता था। राबिया के माथे के बल कुछ ढीले पड़े जाने अनजाने में कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ सा हटा था। अच्छा, तुम छोड़ो सबको, शादी तो तुम्हारी एक ना एक दिन होनी ही है, मगर फिजा से तो मिलवाओ मुझे, मैं उसे देखना चाहती हूँ। आबिसनामा सुनने का इसका मजीद कोई इरादा ना था, तो गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए चेहरे पर बशाशत लाते हुए उसके सामने खड़ी हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट।
ویکینڈ پہ ریڈی رہنا۔ احتشام ہلکا سا مسکرا کر اس کی سائڈ سے نکلتا آگے بڑھ گیا۔ سچی؟ وہ پرجوش سے اس کے پیچھے آئی۔ ہاں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ رابعہ کھل کر مسکرا دی۔ چلو اب گھر چلیں، رات ہو گئی اور شہر کے حالات بھی خراب ہیں۔ احتشام نے اطراف میں نگاہ ڈالی جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، اور پھر پلٹ کر واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ رابعہ اس کے ساتھ ہی قدم بڑھا رہی تھی۔ دونوں کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ واپسی پر اس کا ذہن احتشام اور فضا کے متعلق سوچ رہا تھا، مگر لاشعور میں صرف ایک شخص سمایا تھا جس کا نام عابس علی حیدر تھا، اور جس سے لاکھ خفا ہو کر بھی وہ محبت کرنا نہیں چھوڑ پائی تھی۔ ہماری حالیہ کہانی کو کچھ پل کے لیے روک کر اب ہم ماضی کا رخ کریں گے۔ راویہ، راویہ کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک 13-14 سالہ بچہ تھا جو شدید غصے کے عالم میں پورے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ممی، ممانی جان، راویہ کہاں ہے؟ مارے غصے کے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے کچن میں قدم رکھا تو ناشتے کی تیاریوں میں مگن تسمینہ اور سمرین نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے بے اختیار ان دونوں کا قہقہ بلند ہوا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی عابس؟ بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے تسمینہ نے کہا تھا، جبکہ سمرین چہرے پر دوپٹہ رکھے مسلسل ہنسی جا رہی تھی۔ یہ سوال آپ اپنی چہیتی سے پوچھیں، دیکھیں کیا اثر کیا ہے میرے چہرے کا۔ ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی بات کچھ روحان سا ہوا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر جگہ جگہ سرخ و سیاہ دائرے بنے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر 3 سیاہ دائرے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود تھے، اور ایک سیاہ دائرہ تھوڑی پر تھا، جبکہ دونوں گالوں اور ناک پر سرخ دائرے بنے تھے، جس میں بڑی مہارت کے ساتھ سرخ رنگ بھی بھرا گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد بھی 2 سیاہ دائرے اسی طرح کے موجود تھے۔ مجھے بتائیں ممی، راویہ کہاں ہے؟ میں نے اسے نہیں چھوڑنا۔ اپنی عادت کے برخلاف آج وہ کچھ زیادہ ہی مشتعل نظر آ رہا تھا۔ میں یہاں ہوں۔ آواز کے تعاقب میں وہ تینوں بے اختیار ہی پلٹے، جہاں لاؤنج کی سیڑھیوں سے سفید فراک میں ملبوس ایک 7 سالہ بچی چلی آ رہی تھی۔ پھولے گالوں والی اس بچی کی رنگت سرخ و سفید تھی، اور آنکھیں گہری بھوری۔ کندھے سے نیچے آتے بالوں کو پونی میں مکید کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ سیڑھیاں اترنے کا انداز اس قدر شاہانہ تھا گویا کسی ریاست کی شہزادی دنیا فتح کر آئی ہو۔ اس طرح متوازن چال چلتی وہ عین عابس کے سامنے آ کر رکی۔ دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے اس نے اپنے گہری بھوری آنکھیں عابس کی سیاہ آنکھوں پر جمائیں۔ تو عابس حیدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے، یعنی راویہ شاہنواز ملک نے آپ کے چہرے کا یہ حشر کیوں کیا؟ تسمینہ اور سمرین تو اس کی جرأت پر حیران تھیں کہ جس سے پنگا لیا ہے اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے سوال پوچھ رہی ہے۔ وہ دونوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگیں۔ نہیں، میں نہیں جانتا، آپ خود ہی فرما دیجئے۔ وہ دانت پر دانت جما کر خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس آفت کا گلا دبا دے۔ تو پھر سنیے، فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا۔ آخری الفاظ تیزی سے ادا کرتے ہوئے وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ تیر کی تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگی۔ چند لمحے تو عابس کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، پھر جیسے ہی صورتحال واضح ہوئی اس نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ خالہ جان، ممانی جان، مجھے بچائیں۔ لاؤنج کے صوفوں کے گرد چکر کاٹ کر اب وہ تسمینہ اور سمرین کے پیچھے جا چکی تھی۔ ممی، ممانی جان، آج آپ لوگ بیچ میں نہیں آئیں گے۔ آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس نے نہ صرف میرا چہرہ بگاڑا ہے بلکہ میری پکچرز لے کر اسکول گروپ پر بھی شیئر کر دی ہیں۔ سارے کلاس فیلوز میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عابس آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ تو اپنے ٹیب پر پاسورڈ لگا کر رکھنا چاہیے نا آپ کو۔ اب جب ہر جگہ آپ کا ٹیب یوں دندناتا ہوا پھرے گا تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ راویہ نے سمرین کے پیچھے جھانکتے ہوئے نہایت ہی معصومانہ انداز میں آنکھیں پٹپٹا کر کہا تھا۔ عابس بیٹا، ٹھنڈے ہو جاؤ، بچی ہے یہ، غلطی ہو گئی، اب نہیں کرے گی۔ سمرین نے اسے باز رکھنا چاہا تھا، جو اچھل اچھل کر ان کے پیچھے موجود راویہ تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور راویہ مسلسل سمرین اور تسمینہ کے دائیں بائیں طرف سے سر نکال کر اس کی ناکامی پر چڑھا رہی تھی۔ غلطی؟ ممانی جان، غلطی؟ آپ کو لگتا ہے یہ سب اس نے غلطی سے کیا ہے؟ سمرین کی بات سن کر وہ جیسے بھڑک ہی اٹھا تھا۔ ابھی آپ دونوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بڑی دیدہ دلیری سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میرے چہرے کا حشر یہ اس نے کیا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے؟ وہ زور زور سے چلانے لگا۔ اور آپ کو پتہ ہے، اگر یہ نہ بھی کہتی تو مجھے پکا یقین تھا یہ اسی کی حرکت ہے۔ احتشام کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ سوتے میں بھی مجھے ہاتھ لگا سکے۔ عابس حیدر علی سے اگر کوئی ٹکر لے سکتا ہے تو وہ صرف راویہ شاہنواز ہی ہے۔ شدید غصے میں کہتے ہوئے آخر میں بھی اس نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس دنیا میں صرف راویہ شاہنواز ہی ہے جو اسے زج کر سکتی ہے۔
اور اسی وقت احتشام نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا تھا۔ پوری بات اس نے سنی تھی یا نہیں، مگر اپنے نام کے ساتھ کہے گئے الفاظ وہ ضرور سن چکا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ دونوں بازوؤں کو کمر پر ٹکائے وہ عابس کے سامنے آیا، مگر اس کا چہرہ دیکھتے ہی احتشام کا جنانی کہکا پورے لاؤنج میں گونجا تھا۔ عابس نے آنکھ برساتی نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا اور پھر رابعہ کو، جو مزید سمرین اور تسمینہ کے پیچھے ہو گئی۔ اچھا عابس، تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، یاد آیا، تم کہہ رہے تھے کہ مجھ میں اتنی جرت نہیں کہ میں تمہیں ہاتھ لگا سکوں۔ احتشام نے مذاق اڑاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہی کہہ رہا تھا میں، اور بالکل درست کہہ رہا تھا۔ اب میرے منہ مت لگو اور یہاں سے چلتے بنو۔ یہ میری اور راویہ کی لڑائی ہے، تمہیں بیچ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنا تمام تر غصہ وہ احتشام پر نکالنے لگا تھا، جبکہ اس کی کمال بےزتی پر احتشام خون کے گھونٹ بیٹھ کر رہ گیا تھا۔ ایک نگاہ غلط ان دونوں پر ڈال کر اس نے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ویسے بھی ان دونوں کی لڑائی میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ بس اپنا نام سن کر یہاں چلا آیا تھا۔ احتشام کو کھری کھری سنانے کے بعد اب وہ دوبارہ رابعہ کی جانب متوجہ ہوا۔ اب اگر تم باہر نہ نکلی رابعہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ ایک دم سے اسے زبان دکھا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ عابس نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ تسمینہ اور سمرین نے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ راویہ رکو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لان میں وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پہلے پکڑ تو لیں۔ آگے آگے بھاگتے ہوئے اس نے رخ موڑے بغیر کہا تھا۔ اب وہ دونوں لان میں جھولے کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ جب وہ بائیں طرف جاتا وہ دائیں طرف آ جاتی، جب وہ دائیں طرف آتا تو وہ بائیں طرف چلی جاتی۔ ویسے مجھے پکڑنے کی بجائے آپ کو اپنے کلاس والوں کے استقبال کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھولے سانسوں کے درمیان اچانک ہی بولی۔ کیا کہا تم نے؟ عابس رک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا اپنے کلاس فیلوز کے استقبال کی تیاری کریں۔ مگر کیوں؟ اسے اس کی بات کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ میں نے آپ کے تمام فیلوز کو واٹس ایپ پر پرسنلی میسج کر کے آپ کی طرف سے ناشتے پر انوائٹ کر دیا ہے۔ واٹ؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ راویہ، آج تو میرے ہاتھوں سے قتل ہوگی۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکا۔ ایک منٹ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے رک جانے کا اشارہ کیا۔ اگر آپ مجھے پکڑنے میں یوں ہی اپنا وقت برباد کرتے رہے اور اسی دوران وہ سب آگے، تو کیا آپ اس چہرے کے ساتھ ان کے سامنے جائیں گے؟ اس نے عابس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے سوال کیا تو عابس گویا انگاروں پر لوٹ گیا۔ تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا۔ اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، بعد میں سکون سے دیکھ لیجیے گا، کیونکہ ابھی تو میں یہیں پر ہوں، مگر فی الحال آپ کا وقت پل پل کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اسی اطمینان سے بولی اور عابس پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ جاتے وقت عابس اچھے سے جانتا تھا کہ راویہ نے اس کے فیلوز کو نہیں بلایا، وہ صرف اسے یہاں سے بھگانے کے لیے سب کہہ رہی تھی، مگر اسے لڑتے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اس گھر میں مہمان تھی، چھٹیاں مکمل ہوتے ہی اسے یہاں سے چلے جانا تھا، اور مہمان تو وہ بھی تھا، مگر نہ جانے کب تک کے لیے۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ بالکنی کی ریلنگ کے بالکل ساتھ رکھے اسٹول پر بیٹھے کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی، جہاں سمرین اپنے کسی جاننے والی سے پیچھے ایک گھنٹے سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اور ان باتوں کو اگلے چند گھنٹوں تک بھی ختم نہیں ہونا تھا۔ موضوع گفتگو وہ اچھے سے جانتی تھی، اس لیے انہیں چائے دینے کے بعد اپنے لیے کافی بنا کر یہیں آ کر بیٹھ گئی۔ کافی کا مگ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، پر ان دونوں کی باتیں ختم نہ ہوئیں۔ ایک چاٹ نظر دونوں پر ڈال کر وہ اٹھی، کچن میں آ کر مگ واش کر کے ریک میں رکھنے کے بعد وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ ٹی وی آن کر کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک بیزاریت سے بھرپور نظر وال کلاک پر ڈالی جو دوپہر کے 12 بجا رہی تھی۔ بمشکل جمائی کو روکتے اس نے اپنے دونوں پاؤں سلپرز کی قید سے آزاد کرنے کے بعد صوفے کے اوپر رکھے اور آلتی پالتی ماری پاس پڑے کشن کو اٹھا کر گود میں رکھا اور چینل سرفنگ میں مصروف ہو گئی۔ آج ہفتہ ہونے کو آیا تھا اسے یہاں آئے۔ ویکنڈ کے باعث احتشام دوستوں کی طرف تھا اور اس کی غیر موجودگی میں وہ اسی طرح بور ہو جاتی تھی۔ کچھ لمحات یوں ہی اڑ کر فضا میں تحلیل ہو گئے جب لاؤنج میں چلتے ٹی وی کی آواز کے ساتھ کسی کے قدموں کی آواز بھی شامل ہوئی۔ راویہ نے نظر اٹھا کر دیکھا جہاں سے وہ بلیک جینس پر گرے ٹی شرٹ میں ملبوس چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی توجہ راویہ کی جانب نہ تھی۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ میں موبائل تھامے مسلسل اس پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ احتشام! راویہ اسے دیکھ چکی تھی، تبھی کشن تقریباً پھینکنے کے سے انداز میں بٹ پہ رکھتے ہوئے اس کی جانب لپکی۔ تم آ گئے؟ احتشام موبائل میں اس قدر گم تھا کہ اس کی یوں اچانک سے سامنے آ جانے پر کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحے یوں ہی حیرت زدہ سا اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل کی اسکرین بجھا کر موبائل کو نیچے کرتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خیریت؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔
میرا مطلب ہے خیریت تو ہے نا؟ تم مجھے دیکھ کر اتنا خوش ہو رہی ہو؟ اس نے مجھے پر زور دیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر کون خوش ہو رہا ہے؟ میں تو اس لیے خوش ہو رہی ہوں کہ آج ہمیں فضا سے ملنے جانا ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تو احتشام بغور اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم واقعی فضا سے ملنے کے لیے اتنی بےتاب ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اسے اس کی حیرت کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ اوکے، جا کے ریڈی ہو جاؤ، تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں، احتشام نے کہا اور وہ فوراً اسے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی آج پہلی بار احتشام کو پرانی راویہ لگی تھی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا رہ گیا۔ احتشام، فضا نے آنا بھی ہے یا نہیں؟ 1 گھنٹے سے مال کے فوڈ کورٹ میں بیٹھے وہ دونوں اب تک فضا کے دیدار سے محروم تھے۔ ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالتے ہوئے راویہ نے اسے مخاطب کیا جو موبائل میں سردی بیٹھا کافی کے 3 مگز ختم کر چکا تھا۔ یار، گھر سے نکل گئی ہے، بس پہنچنے والی ہوگی۔ ایک سرسری سی نظر راویہ پر ڈالتے ہوئے اس نے وہی جملہ دہرایا جو وہ پچھلے 1 گھنٹے میں 201 مرتبہ کہہ چکا تھا۔ اور بس اب راویہ کا صبر جواب دے گیا۔ چونٹی کی سپیڈ سے آ رہی ہے وہ کچھوے کی جو اب تک نہیں پہنچی؟ 1.5 گھنٹہ تو ہمیں یہاں آئے ہو چکا ہے اور تمہارے مطابق وہ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی گھر سے نکل چکی تھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ تو میں نے جھوٹ کہا تھا، اور ویسے بھی ہمارے یہاں جب کوئی کہے کہ میں پہنچ رہا ہوں تو وہاں 1 گھنٹے بعد سائلنٹ ہوتا ہے۔ کمال کا اطمینان تھا اس کے انداز میں۔ او گاڈ، تمہارے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں، کس قدر بے شرموں کی طرح اس کی سائڈ لے رہے ہو۔ ابھی سے یہ حال ہے، شادی کے بعد تو اللہ ہی خیر کرے۔ احتشام کے انداز نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی۔ شادی تک بات پہنچے تو پہلے۔ اس نے سر تاب بھری۔ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ چڑھ کر بولی۔ استغفر اللہ، کیوں میری خوشیوں کی قاتل بن رہی ہو؟ راویہ کی بات پر تو جیسے وہ دہل ہی گیا تھا۔ تمہاری خوشیاں؟ مائی فٹ، 1 گھنٹے سے خوار کیا ہوا ہے۔ وہ بیزار نظر آتی تھی۔ ویسے راویہ، کیا تمہیں خود شوق نہیں تھا فضا سے ملنے کا؟ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو ٹیبل پر ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر راویہ کو دیکھا، اور وہ اچھے سے جانتی تھی یہ سوال نہیں ہے۔ آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے اس نے کوئی چیز تلاش کرنی چاہی جو وہ احتشام کے سر پر دے مارے، مگر ناکامی کا سامنا ہوا۔ اس کی اس بے بسی پر احتشام نے ایک بلند و بانگ قہقہ لگایا تھا۔ قریب بیٹھے لوگوں کی نظریں بے اختیار ان دونوں کی جانب اٹھیں اور راویہ نے سختی سے چہرہ موڑ لیا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ انتظار کرنا اس دنیا کا سب سے دشوار کام لگتا ہے، اور زندگی نے اسے صرف انتظار ہی کروایا تھا۔ یکدم ہی ایک شخص کا چہرہ ذہن کے پردے پر نمودار ہوا، مگر اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر یادوں کا راستہ روک دیا۔ اچھا، میری چھوڑو، تم اپنی سناؤ، آگے کا کیا پلان ہے؟ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر احتشام نے بات کا موضوع بدلنے میں عافیت جانی۔ آگے کا پلان؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں یار، کچھ تو سوچا ہوگا نا تم نے؟ پڑھائی تو تمہاری مکمل ہو گئی ہے، اب کیا کرو گی آگے؟ اسے یکدم ہی کچھ الجھتے دیکھ کر احتشام نے پوچھا۔ بلیک روز، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا؟ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس سے پہلے راویہ مزید کچھ کہتی ہے تو احتشام یکدم ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحے لگے تھے اسے صورتحال کو سمجھنے میں، اور جیسے اس کا ذہن بیدار ہوا اس نے چونک کر احتشام کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں سے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ پاؤں کو چھوتے نیلے رنگ کے فراک کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے، کندھے پر لٹکے پرس کی اسٹریپ کو تھامے وہ معصوم سی لڑکی جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں یہاں وہاں کچھ تلاش کر رہی تھیں، کچھ کنفیوزڈ نظر آتی تھی۔ احتشام کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آن کھڑی تھی۔ وہ اب ان دونوں کی جانب قدم بڑھا ہی رہی تھی۔ راویہ کی نگاہیں جو اٹھیں تو جھکنا بھول گئیں۔ ہاں، وہ لڑکی خوبصورت تھی، مگر راویہ جو دیکھ رہی تھی وہ کچھ اور ہی تھا۔ فضا؟ اس کے لب بے آواز ہلے تھے۔ ان کے ٹیبل کے پاس رکتے ہی اس لڑکی نے بھی ذرا چونک کر احتشام کے مقابل بیٹھی اس دوسری لڑکی کو دیکھا تھا جو یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ راویہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں کھڑی ہوئی تھی اور قدم قدم چلتی فضا کے بالکل سامنے آئی تھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی حیرت زدہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، اور احتشام ان دونوں کو۔ آخر یہ دونوں ایک دوسرے کو فلم کے ہیرو ہیروئن کی طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ احتشام نے دل ہی دل میں سوچا مگر کچھ کہا نہیں۔ ایکسکیوز می لیڈیز، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ مزید کچھ پل گزر جانے کے بعد بھی ان دونوں کو اسی پوزیشن میں دیکھ کر احتشام نے بالآخر مداخلت کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ راویہ کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ سوری؟ وہ سن نہیں پایا تھا اس لیے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، راویہ نے دوسری بار کہا۔ اب کی بار اس کی آواز کچھ تیز ہوئی تھی، اور پھر تیسری بار آواز مزید تیز ہوئی، اور چوتھی بار وہ حلق کے بل چلائی۔ احتشام تو یکدم ہی سہم کر 2 قدم پیچھے ہوا، جبکہ وہاں موجود لوگ رخ موڑے عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔
मगर ये क्या, राबिया अकेली नहीं थी जिसे पागलपन का दौरा पड़ा था, बल्कि फिजा भी इसके साथ मुकम्मल तौर पर शरीक थी। इर्द गिर्द के लोगों को फरामोश के एक दूसरे के गले से लगी वो हम एक दूसरे को जानते हैं का राग अलाप रही थी, और इस वक्त एहतशाम को उनकी दिमागी हालत पर शक होने लगा। पूरी दुनिया को पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, इसलिए अब अनन्ना मरीना बनना बंद करो, वरना हमें धक्के मारकर यहाँ से निकाला जाएगा। इसका इशारा उन लोगों की तरफ था जो खूंखार नजरों से इन तीनों को घूर रहे थे। 1 मिनट के अंदर अंदर उन दोनों ने पूरे फूड कोर्ट को सर पर उठा लिया था। आसपास चलते फिरते लोग भी रुक रुक कर उन्हें देखने लगे थे। एहतशाम की बात सुनते ही शदीद खुशी और हैरत की वादी में गर्क उन दोनों इस्मानी वजूदों में हरकत हुई। हाल में वापस लौटते ही दोनों ने लोगों की नजरों को खुद पर महसूस किया। खफीफ से अंदाज में सर झुकाए वो दोनों अपनी अपनी चेयर्स घसीट कर बैठने लगीं, और लोग सर झटक कर फिर से अपने कामों में मसरूफ हो गए। शदीद खुशी, शदीद गम और शदीद गुस्सा, ये ऐसे जज्बात हैं जिनके हावी होने पर इंसान का खुद पर इख्तियार नहीं रहता, और हमारी ज़िंदगी के आधे मसाइल इन्हीं जज्बों की मरहून मिन्नत हैं, क्योंकि शिद्दत किसी भी चीज़ की हो नुकसान ही पहुंचाती है। एहतशाम ने फलसफियाना अंदाज अपनाते हुए उन दोनों के खफीफ चेहरों को देखा। राबिया ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरा, जबकि फिजा खामोशी रही। अब क्या तुम दोनों मुझे बताना पसंद करोगी, ये कौन सा जज्बाती दौरा था जो तुम दोनों को चंद लम्हों पहले पड़ा था? एहतशाम बगौर इन्हें देख रहा था। इसकी बात सुनते ही एक बार फिर ढेरों मुस्कान उनके चेहरों पर आ ठहरी थी। एहतशाम, मैं और राबिया चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, कॉलेज तक हम दोनों एक साथ थे। फिजा खुशी से सरशार लहजे में बोली। मगर मैंने तो तुम दोनों के मुंह से एक दूसरे का नाम कभी नहीं सुना। वो हकीकतन हैरान हुआ था। वो इसलिए कि पिछले 7 सालों से हम कांटेक्ट में नहीं हैं। आपकी बात जवाब राबिया की तरफ से आया था। ओह, मुझे अब समझ आया। तुम दोनों स्कूल और कॉलेज में एक साथ थी, मगर 7 साल पहले राबिया के वापस इस्लामाबाद जाने पर बिछड़ गईं। बिल्कुल दुरुस्त समझे, फिजा ने मुस्कुराकर कहा। वैसे राबिया, तुम ऐसे अचानक बगैर बताए कहाँ चली गई थी? मैं कितना अरसा परेशान रही थी तुम्हारे लिए। फिजा ने शिकवा कुन अंदाज में कहा, तो राबिया ने बेख्तियार ही इख्तिशाम की जानिब देखा था। एहतशाम ने कुछ समझकर सर हिलाया और फिजा से मुखातिब हुआ। फिजा, तुम इस बात को छोड़ो ना कि राबिया कहाँ चली गई थी। अल्लाह ने तुम दोनों के एक बार फिर से मिला दिया है, तो बस फिर पिछली तमाम बातें भूलकर जब तक राबिया यहाँ है इसके साथ खूब इंजॉय करो। ये बात तो तुमने बिल्कुल दुरुस्त कही है एहतशाम। इसकी बात सुनकर फिजा भी खुले दिल से मुस्कुरा दी। चलो फिर इसी बात पर एक और कप कॉफी हो जाए, एहतशाम ने कहा, और उन दोनों ने हैरत से एक नजर एहतशाम को और दूसरी नजर इसके सामने 3 खाली कॉफी के मग्स को देखा, और अगले ही लम्हे इन दोनों को कहका बुलंद हुआ था। तुम दोनों बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। इनकी हंसी को नजरअंदाज करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ, तो उन दोनों ने भी सर इस बात में हिला दिया था। अब एहतशाम का रुख सामने कतार की सूरत में बनी शॉप्स में से एक की तरफ था, जहां से वो अब तक 5 कप कॉफी के ला चुका था, 3 अपने लिए और 2 राबिया के लिए। शॉप के काउंटर पर खड़े होकर ऑर्डर देते हुए इसने महसूस किया कि ऑर्डर नोट करता लड़का बहुत हैरत से इसे देख रहा था, जिसकी वजह वो अच्छे से जानता था। कुछ देर बाद वो कॉफी की 3 भाप उड़ाते हुए कप ट्रे में लिए अपने टेबल पर मौजूद था। इसके आने पर उन दोनों ने एक सरसरी सी नजर उठाकर इसे देखा और फिर अपनी बातों में मशगूल हो गईं। इन दोनों के कप उनके सामने रखकर वो अपनी नसीहत संभाल चुका था और अच्छे से जानता था कि अब उसे एक खामोश सामे का रोल प्ले करना था। मगर खैर, इतनी रियायत तो उन दोनों को मिल सकती थी। आखिर 7 सालों बाद मिली थी वो दोनों। मुस्कुराकर देखते हुए वो कॉफी के घूंट भरने लगा। एहतशाम, मुझे खाला जान के यहाँ छोड़ दो। फिजा को घर ड्रॉप करने के बाद वो दोनों वापसी के रास्ते पर थे जब खिड़की से बाहर भागते मनाजिर को देखते हुए वो उससे मुखातिब हुई। फुप्पो के यहाँ? ड्राइविंग करते एहतशाम ने रुख मोड़कर हैरत से उसे देखा। हाँ, उसने खोए खोए से अंदाज में एक लफ्जी जवाब दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। ओके, कंधे अचकाते हुए एहतशाम ने फिर से अपनी तवज्जो ड्राइविंग की जानिब मबजूल कर दी। अलबत्ता उसके चेहरे पर हैरत नुमाया थी, क्योंकि घर से निकलते वक्त राबिया ने ऐसा कोई इरादा जाहिर ना किया था, जबकि राबिया अब भी उसी तरह खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ थी। जहन की स्क्रीन पर माजी के वाकयात उभर उभर कर मालूम हो रहे थे। एहतशाम के तासुरात से भी वो लाइम ना थी, मगर आज बहुत सालों बाद उसने खुद को माजी की यादों के रहमो करम पर छोड़ दिया था, और उन यादों का शोर इस कदर था कि उसे मजीद कोई और चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी। चंद एक मरतबा एहतशाम ने विंड स्क्रीन से नजर हटाकर उसे देखा, मगर उसकी पोजीशन में कोई तब्दीली ना आई थी। ठीक 15 मिनट बाद उसने गाड़ी एक कॉलोनी के अंदर दाखिल की थी, जहां कितार रो हाउसेस मौजूद थे। एक खूबसूरत से रो हाउस के सामने गाड़ी रोकते हुए उसने राबिया की जानिब देखा, और ऐन उसी लम्हे राबिया ने भी उसकी जानिब देखा। तुम अंदर नहीं आओगे? वो पूछ रही थी। नहीं,
فی الحال مجھے آفس کا کچھ کام ہے، تم پھپھو سے کہہ دینا میں پھر آؤں گا۔ اس نے مسکرا کر معذرت کر لی۔ ٹھیک ہے، کہنے کے ساتھ ہی وہ لاک کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی احتشام نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی باہر کھڑی اس پچ بلیک اور پرل وائٹ رنگ کے امتزاج پر بنے رو ہاؤس کو دیکھتی رہی، پھر کسی خواب کسی کیفیت میں چلتے ہوئے مین گیٹ کے قریب آئی، جس کے بائیں جانب لگی تختی پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر گہری اداسی نے ڈیرا ڈالا تھا۔ میجر عابس حیدر علی، اس نے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا، آج سے 7 سال پہلے اس تختی پر کسی اور کا نام درج تھا۔ کس کا؟ سیاہ اور سفید رنگ کے بیرونی دروازے کو اس نے دھکیلا تو ایک منظر سا کھلتا چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب موجود چھوٹا سا باغیچہ آج بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ باغیچے کے اختتام پر 2 زینے تھے جو پورچ تک جاتے تھے۔ زینوں کو عبور کرتے ہی سامنے سیاہ رنگ کا انٹری ڈور تھا۔ وہ لان کے بیچوں بیچ کھڑی ہر چیز کو جی بھر کر دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سی ہلچل اس کے اندر مچی ہوئی تھی، جیسے کوئی شے زنجیروں کی قید سے آزاد ہونے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہو، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیا شے ہے۔ بہت آہستگی کے ساتھ اس نے دل کے تہہ خانے میں قید ان یادوں کو انا کی زنجیروں سے آزاد ہونے دیا۔ رہائی ملتے ہی وہ یادیں خون کی گردش سے بھی تیز اس کے پورے وجود میں دوڑتی چلی گئیں۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، یکدم ہی منظر بدلنے لگا، جیسے وقت کچھ سال پیچھے چلا گیا ہو۔ اس نے خود کو دیکھا، وہ بہت چھوٹی تھی، تقریباً 10 سال کی۔ وہ لان میں یہاں وہاں دوڑ رہی تھی اور عابس اس کے پیچھے۔ پھر وہ دونوں تھک کر بینچ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ منظر بدلا۔ اب وہ ایک 3 سالہ بچی کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی تھی۔ وہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے فٹ بال کے بھاری بھرکم بال کو کک کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فروا، اس کے لب آواز ہلے تھے۔ اب کی بار وہ عابس اور فروا کے ساتھ بارش میں بھیگ رہی تھی، اور لان میں کھلتی کچن کی کھڑکی سے تسمینہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ اب منظر کچھ اور بدلا تھا۔ 16 سالہ راویہ لان کے بینچ پر دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ دیے منہ پھلائے بیٹھی تھی، اور عابس اسے چاکلیٹس دے کر منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، گہری مسکراہٹ۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور منظر ذہن میں ابھرنے لگا۔ اس منظر کا ذہن میں ابھرنا تھا کہ یکدم ہی اس کے دل کے اندر، بہت اندر کہیں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس نے دیکھا وہ پیگے چہرے کے ساتھ اپنا سامان ہاتھ میں تھامے اس گھر کے گیٹ کو پار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑی تسمینہ نے اس سے کچھ کہا، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا اور گیٹ عبور کر گئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور چہرے پر لکیر سی کھینچتا پھسلتا چلا گیا۔ اس نے تیزی سے سر جھٹک کر ان یادوں کا راستہ روکا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ یاد ماضی بھی ایک عذاب ہے، وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ آگے بڑھتے بڑھتے نہ جانے کیوں مگر اس نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی تھی۔ اس کا لباس مکمل سیاہ تھا، سیاہ قمیض پر سیاہ شلوار پہنے، سیاہ ہی دوپٹے کو سر پر جمائے۔ اس کے چہرے پر آج بھی اتنی ہی معصومیت تھی، گہری بھوری آنکھیں جن میں ہلکی سی نمی تھی، اور سرخ و سفید رنگت۔ کندھے سے کچھ نیچے آتے بال بہت ہی سلیقے سے فرینچ بریڈ میں گوندے ہوئے تھے۔ باغیچے کے اختتام پر بنے ان لکڑی کے زینوں کو عبور کرتی وہ انٹری ڈور تک آئی، اور ایک طرف لگی ڈور بیل پر شہادت کی انگلی سے تھوڑا سا دباؤ ڈالا۔ چند لمحوں بعد ہی اسے دروازے کے پیچھے معمولی سی ہلچل کا احساس ہوا، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگنے لگیں۔ بامشکل خود کو کمپوز کرتے اس نے نگاہیں سامنے کی جانب اٹھائیں، جہاں گندمی رنگت کی حامل ایک درمیانی عمر کی عورت نیلے اور سفید رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس کھڑی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے راویہ کے چہرے پر حیرت کا تاثر آیا تھا، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ وہ شاید خالہ جان کی ملازمہ تھی۔ 7 سال پہلے ان کے گھر کوئی ملازمہ نہ تھی، یہی وجہ تھی راویہ کے چونکنے کی۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہی تھی۔ تسمینہ خالہ گھر پر ہیں؟ جواباً راویہ نے بھی سوال کیا تھا۔ جی، وہ اپنے اسٹوڈیو میں ہیں۔ آپ کون؟ اس نے دوبارہ سے سوال پوچھا تھا۔ آپ خالہ جان سے کہیں راویہ آئی ہے۔ آنسوؤں کا کولا سا اس کے گلے میں اٹکا، مگر بظاہر وہ پرسکون انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں، میں انہیں بلاتی ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے راویہ کو اندر آنے کا راستہ دیا اور اسے لے کر لاؤنج میں چلی آئی۔ ابھی وہ اسے بیٹھنے کا کہہ ہی رہی تھی جب سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز کے ساتھ ایک نہایت ہی شائستہ لب و لہجہ ان دونوں کے سماعت سے ٹکرایا تھا۔ کون آیا ہے فرزانہ؟ راویہ بھی اختیار ہی پلٹی۔ سیڑھیوں سے اترنے والی شخصیت بھی اب لاؤنج میں قدم رکھ چکی تھی۔ وہ 45-50 کے لگ بھگ عمر کی ایک انتہائی جاذب نظر خاتون تھی، جو سبز رنگ کی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ لباس کے رنگ کا ہی سادہ سا اسکارف سر پر لپیٹ کر پیچھے کی جانب گرا لگائی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں پر مختلف قسم کے رنگ لگے ہوئے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے شاید وہ کچھ پینٹ کر رہی تھی۔ لباس بالکل سادہ تھا، مگر اپنے قیمتی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس عام سے حلیے میں بھی ان کی شخصیت کافی پرکشش لگ رہی تھی۔
ایک بار پھر انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر لاؤنج میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. آنکھوں میں بے یقینی بھری حیرت ابھری. راویہ؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئیں. ان کی آنکھوں میں آنے والی لڑکی کے لیے شناسائی کی چمک دیکھ کر ملازمہ وہاں سے چلی گئی تھی. اب صرف وہ دونوں وہاں موجود تھیں اور ان کے بیچ حائل خاموشی. سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دونوں کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری اور اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی زاروں قطار رو رہی تھیں. کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا. بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ اب ٹھیک ہوں. ان کے انداز میں محبت ہی محبت تھی. تم بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر 3 سیٹر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے ٹک گئیں. فتویٰ کہاں ہے خالہ جان؟ بیٹھتی ہی اس نے پوچھا. کہاں ہو سکتی ہے؟ انہوں نے الٹا اسی سے سوال کیا. کرکٹ میچ دیکھ رہی ہوگی. وہ بھی ساختہ مسکرا دی. اس کے صحیح اندازے پر تسمینہ بھی مسکرائیں. تم ٹھہرو، میں اسے بلاتی ہوں. کہنے کے ساتھ وہ اٹھنے لگیں جب راویہ نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھاما. ابھی آپ میرے پاس بیٹھیں. آپ جانتی تو ہیں کرکٹ میچ کے دوران کوئی اسے ڈسٹرب کرے تو وہ کتنا ناراض ہوتی ہے. میں تھوڑی دیر تک خود اس سے مل لوں گی. جواباً وہ مسکرا کر پھر بیٹھ گئی. ملازمہ بتا رہی تھی آپ اسٹوڈیو میں ہیں. کیا پینٹ کر رہی تھی؟ ان کی انگلیوں کے پوروں پر لگے مختلف رنگوں کو دیکھ کر پوچھا. ایک نئی پینٹنگ پر کام کر رہی تھی. دیکھنا چاہو گی؟ انہوں نے پوچھا. جی ضرور، مگر جب مکمل ہو جائے گی تب. جیسے تمہاری مرضی. آرٹ گیلری کیسی جا رہی ہے؟ راویہ نے مزید سوال کیا. بہت اچھی. اگلے مہینے ایک ایگزیبیشن بھی ہو رہا ہے. آج اس پینٹنگ کی وجہ سے جا نہیں سکی تھی. کل جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ چلنا. انہوں نے کہا. آپ لے کر جائیں گی تو ضرور چلوں گی. اس کے جواب پر وہ کھلے دل سے مسکرائیں. بھائی جان کے یہاں ٹھہری ہوئی ہو؟ جی. آپ نے آنے کا بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی. واقعی سرپرائز تو مجھے ملا ہے. آپ خفا تو نہیں ہیں مجھ سے؟ یکدم ہی اس نے پوچھا تو وہ ذرا سا چونکی. کس بات پر؟ 7 سالوں سے ملی نہیں آپ سے. تم مجھ سے رابطے میں تھی، میرے لیے یہی کافی تھا. آپ واقعی مجھ سے خفا نہیں ہیں؟ نہیں. سچی؟ مائیں بیٹیوں سے خفا نہیں ہوتی، خاص کر کے ان بیٹیوں سے جو اس کی نظروں سے دور ہوں. اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ایک بار پھر بے اختیاری میں ان کے گلے لگی تھی. آنسو قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگے. میں نے آپ کو بہت مس کیا. میں نے بھی. آج رات یہیں ٹھہر جاؤ. اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ بولی. اسے تیزی سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا. ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئیں. جیسا آپ چاہیں، وہ آہستگی سے بولی. سچ میں؟ انہوں نے بھی یقینی سے دیکھا. کوئی شک؟ وہ مسکرا دی. بالکل بھی نہیں. انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارے. آج ڈنر کے لیے تمہاری فیوریٹ ڈشز بنواؤں گی. تم رکو، میں ابھی آتی ہوں فرزانہ سے کہہ کر. کہنے کے ساتھ وہ کھڑی ہو گئیں اور پھر اس کے روکنے پر بھی نہ رکیں.